شاعری ہو رہی ہے، واہ واہی خوب ہو رہی ہے، مشاعرے بھی ہوتے ہیں۔ کورونا سنکٹ میں آن لائن مشاعرے ہونے لگے، آن لائن گوشٹیاں ہونے لگیں۔ میں ابھی ایک شعر پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر۔ یہ شعر اقبال کا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، لیکن لکھنے والے نے اس شعر میں اتنی بڑی مسٹیک کر رکھی ہے کہ اس کا معنی ہی بدل گیا ہے۔ اس نے لکھ دیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے سوری پہ روتی ہے۔ افسوس کی بات ہوئی کہ کس طرح سے تو ہمارے دماغ میں بات آئی کہ جس طرح سے شاعری ہو رہی، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ اتنا شاعری سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ شاعری اچھی سے اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، شاعری لوگ کہہ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، مشاعروں میں خوب واہوائی بھی ہوتی ہے، لیکن جو شعر سنائے جاتے ہیں یا ہم جن شعروں کو سن چکے ہیں، کہ ہم کو ان کا مطلب معلوم ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا پھر میوزک کے ساتھ اگر شاعری پیش کی تو میوزک کے بدولت ہمیں وہ شاعری اچھی لگنے لگی، کسی گیت میں کوئی شاعری آئی تو وہ اچھی لگنے لگی، کیا ہم نے مطلب بھی جانا؟ بہرحال زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ شعر ایسے آپ کے سامنے لائے، چاہے میر تقی میر کے ہوں، غالب کے ہوں، اقبال کے ہوں، ذوق کے ہوں، کہ ان کا مطلب بھی بتایا جائے۔ یعنی شاعری ہم کو سمجھنی بھی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، جیسے راجیش ریڈی صاحب کی غزل ہے جسے جگجیت سنگھ نے بھی آواز دی ہے، گھر سے نکلے تھے حوصلہ کر کے، لوٹ آئے خدا خدا کر کے۔ تو سننے میں شعر اچھا لگتا ہے، لیکن شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم زمانے میں نام کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے گھر سے حوصلہ کر کے نکلے تھے کہ کچھ کام کریں گے، کچھ نام کریں گے، اور زمانے کا تصور تھا کہ زمانے میں ہم رم جائیں گے، زمانہ ہماری حوصلہ افزائی کرے گا۔ لیکن جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ زمانہ بڑا خراب ہے، تو ہم وہاں سے خدا خدا کر کے لوٹ آئے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ زندگی تو کبھی نہیں آئی۔ دراصل یہاں شاعر ان لوگوں کی بات کرتا ہے کہ جن کو کوئی غم لگ جاتا ہے اور زندگی بھر غم میں ڈوبے رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس غم سے نجات ملے گی اور خوشی بھرے دن آئیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی تو کبھی نہیں آئی، موت آئی ذرا ذرا کر کے۔ وہ لوگ امید کرتے ہیں کہ اس غم سے چھٹکارا ملے گا، پھر اس کے بعد نئی زندگی ملے گی، خوشیوں بھری زندگی ہوگی، لیکن وہ خوشیوں بھری زندگی کبھی نہیں آتی، اور موت غم کے ذریعے ذرا ذرا کر کے آتی ہے۔ ایک اور شعر میں، اسی غزل کے شعر میں شاعر کہتا ہے، لوگ سنتے رہے دماغ کی بات، ہم چلے دل کو رہنما کر کے۔ شاعر یہاں یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہوشیار تھے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنا فائدہ دیکھا، اور وہ دماغ کا استعمال کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، کسی کی چاپلوسی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، کسی کی تعریفیں کر کے جھوٹی سچی کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا کہ لوگ سنتے رہے دماغ کی بات، ہم چلے دل کو رہنما کر کے۔ تو جو ہوشیار لوگ تھے انہوں نے دماغ کا استعمال کیا، کہیں سے کہیں پہنچ گئے، خوب پیسہ دولت شہرت کمائی، اور ہم نے اپنے دل کو رہنما کیا، جو دل ہمیں راستہ دکھاتا رہا، ہم اس پر چلتے رہے۔ تو یہاں شاعر اس بات کو کہتا ہے۔ تو آگے ہم غالب، میر تقی میر، ذوق، اقبال یا کچھ اور شاعروں کی ایسی غزلیں، ایسا کلام آپ کے سامنے لائیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ اس کو بہت ہی آسان زبان میں وستار سے سمجھایا جائے۔ تو تب تک کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور کیجئے چینل کو سبسکرائب، اور ایک نئی پیشکش جو ہم نے شروع کی ہے، ایک نیا پریاس کیا ہے، وہ کیسا رہا اور آپ آگے کیا چاہتے ہیں، واٹس ایپ یا آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ دھنیہ واد۔